مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ کہ کسی گناہ کا، نافرمانی کا، غلطی کا سرزد ہو جانا یہ بہت بڑی اور بہت بری بات نہیں ہے۔ اگر بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں اپنے مالک کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، اگر میں نے اس سے معافی نہ مانگی، اگر توبہ نہ کی، اپنی غلطی سے پیچھے نہ پلٹا، تو میری خیر نہیں ہے، رب مجھے پکڑ لے گا، دنیا میں مجھے کسی فتنے کے اندر، کسی سزا کے اندر مبتلا کر دے گا، دنیا میں مجھ سے نعمتیں چھین لے گا، میرے دل کو سیاہ کر دے گا، میری سمجھنے، دیکھنے، سننے کی تمام صلاحیتیں وہ سلب کر لے گا۔ اگر یہ بندے کو غلطی کے بعد احساس ہو جائے کہ کوئی پکڑنے والا بھی ہے جو پکڑ سکتا ہے، میں اس کی گرفت سے نہیں بچ پاؤں گا، اور وہ معافی مانگ لے تو رب معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا غلطی کا ہو جانا، گناہ کا انسان سے ہو جانا بہت بڑی اور بہت بری بات نہیں ہے۔ اگر احساس نہ ہو، غلطی کرنے کے بعد بندہ سمجھے ہی نہ کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے، میں نے اپنے مالک کا حکم ٹھکرا دیا ہے، اس کو احساس ہی نہ ہو، وہ معمولی بات سمجھے، بلکہ احساس کی بجائے وہ غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، غلطی بھی کرے، نافرمانی بھی کرے، گناہ بھی کرے، اور کہے میں نے تو کیا ہی نہیں، میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ پھر میرے بھائیوں یہ بہت بڑی اور بہت بری اور بہت خطرناک بات ہے، یہ غلطی کا ہو جانا۔ کتنی بری اور کتنی خطرناک ہے۔ اللہ مالک الملک نے، اچھا پہلی بھی بات سن لیں، ہمارے ماں باپ آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ نے ان کو پیدا کر کے جنت میں ٹھہرا دیا۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، ہم نے کہا آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں جہاں سے چاہو کھلا با فراخ کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھنا اس ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ شیطان نے ہمارے ماں باپ کو بہکا دیا، شیطان نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں اور غلطی ہو گئی ہمارے ماں باپ سے۔ اس درخت جس سے رب نے روکا تھا اس کو چکھ بیٹھے۔ پروردگار نے جنت کا لباس اتروا لیا، جنت کا لباس اتروا لیا۔ ابھی ساری جنت، تھوڑی دیر پہلے ساری جنت کے مالک تھے، ساری جنت میں جہاں سے جو چاہتے کھانے کی اجازت تھی، ابھی جنت کا لباس بھی اتروا لیا۔ وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنا سطر ڈھانپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پروردگار نے جنت کی ساری نعمتیں چھین لی ہمارے ماں باپ سے اور جنت سے اٹھا کر دنیا میں بھیج دیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ کون تھے جن کو مالک الملک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا، جن میں خود مالک الملک نے روح پھونکی تھی، جنہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، جنہیں جنت میں ٹھہرایا تھا، ان سے ایک غلطی ہوئی، ایک گناہ ہوا، رب کی ایک نافرمانی ہوئی، اللہ مالک الملک نے جنت کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہمارے ماں باپ سے چھین لی۔ ٹھیک ہے، پروردگار نے آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام، ان کو غلطی کے بعد فوری طور پر احساس ہو گیا کہ ہم تو غلطی کر بیٹھے ہیں، نافرمانی ہو گئی ہے رب کی، نہیں ہونی چاہیے تھی،
بھول گئے ہیں. فوری طور پر کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، ہم تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ظالموں میں ہونے سے بچا نہیں سکے گی. ہم تو مارے جائیں گے، ہمارا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر تو نے معاف نہ کیا، ہمیں ہم پر رحم نہ فرمایا. احساس ہوا نا کہ غلطی ہوئی ہے، معافی مانگی، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. اللہ اکبر. اور ادھر ابلیس کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو. فرشتوں کو بھی حکم تھا، یہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، اس کو بھی حکم تھا کہ تو بھی سجدہ کر آدم کو. فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ کرنے سے تکبر کیا، انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا. اللہ مالک الملک کا حکم نہیں مانا، رب کی نافرمانی کر ڈالی. اللہ نے اسے بھی، ابلیس کو بھی جنت کے اندر ٹھہرایا ہوا تھا. جب اس نے نافرمانی کی، اللہ نے کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. جب میں تیرے مالک نے، تیرے پروردگار نے، تیرے خالق نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ چہ جائے کہ وہ کہتا ہے یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں. اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا. کہنے لگا میں نے سجدہ نہیں کیا تو میں نے کوئی غلطی چلتی نہیں کی، میں نے صحیح کی ہے. انا خیر منہ، آدم سے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے. مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ جب جلتی ہے تو وہ اوپر ہوتی ہے. بلا اوپر والی چیز، گھٹیا چیز کو سجدہ کرے، نچلی چیز کو میں نہیں سجدہ کرتا، انکار کر دیا. حکم رب العالمین کا تھا. اللہ نے کہا فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. نکل جا جنت سے، تو مردود ہے اور تیرے اوپر قیامت تک میری لعنتیں برستی ہی رہیں گی. قیامت تک تو میری لعنتوں کا مستحق رہے گا. اچھا، قیامت کے بعد لعنتیں برسنا بند ہو جائیں گی؟ کہا نہیں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، میں تجھے بھی اور تیرے نقشے قدم پر چلنے والے، تیرے پیچھے چلنے والے، تیری پیروی کرنے والے، ان سب کو تیرے سمیت جہنم کے اندر ڈال کر تمہیں سے جہنم کو بھروں گا. قیامت تک بھی تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا رہے گا، ہمیشہ جہنم میں ٹھہرے گا. میرے محترم بھائیوں، ابلیس نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی تھی؟ صرف ایک نافرمانی کی تھی، اور ایک نافرمانی کے بعد احساس نہیں ہوا اس کو کہ میں نے مالک کا حکم ٹھکرایا ہے، میں نے رد کیا ہے. وہ دلیلیں دینے لگ گیا، چرب زبانی استعمال کر رہا تھا رب کے سامنے کہ میں نے تو ٹھیک کیا ہے. اس لیے میں نے کہا غلطی بندے سے ہونی ہے، مجھ سے بھی ہونی ہے، آپ سے بھی ہونی ہے. کوئی آدم کی اولاد کا کوئی فرد نافرمانی غلطی سے بچا ہوا نہیں ہے. یہ ہو جائے، بندے کو احساس ہو جائے کہ آئی رب کی پکڑ کے، ابھی اس کی گرفت آ جائے گی، نہیں بچ پاؤں گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں برے عذاب کا شکار بنوں گا. معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ غلطی کا ہو جانا بری بات نہیں رہتی، اور غلطی ہونے کے بعد ڈٹا رہے اس پر، توبہ نہ کرے، چھوڑے نہ غلطی کو، معافی نہ مانگے، بلکہ اس کو غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے جو ابلیس کے ساتھ ہوا ہے. پھر میں نے کہا بہت بری اور بڑی خطرناک بات ہے یہ.
بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔